زیارت بی بی اور انور بی بی بہت خوش تھیں۔ 30 ستمبر 2024 کا دن تھا اور یہ دونوں بزرگ خواتین عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہونے والی تھیں۔ ان کا تعلق پنجاب میں جڑاں کے ایک گاؤں سے ہے۔ یہ خواتین اپنے قریبی رشتہ دار نیّر عباس کے ساتھ قریب کے ایک اور گاؤں پہنچیں، جہاں کے امام مسجد محمد ریاض بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ اس سفر پر ان کے ساتھ شریک ہونے والے تھے۔ ان 5 افراد کے عمرے کا بندوبست ایک مقامی زمیندار صدام حسین نے کروایا تھا۔ صدام حسین نے عمرے کے اخراجات ادا کرنے کے علاوہ 5 افراد کو اسلام آباد ایئرپورٹ بھی اپنے خرچے پر بھیجا، لیکن پاکستان سے روانگی کے صرف ایک ہفتے بعد ان 5 افراد کی سعودی عرب میں گرفتاری کی خبر ملنے پر ان کے اہل خانہ ہکا بکا رہ گئے۔ ان کی پریشانی اس وقت مزید بڑھ گئی جب لگ بھگ 5 ماہ بعد 17 فروری 2025 کو ان 5 افراد کو منشیات کی اسمگلنگ کے الزام میں ایک سعودی عدالت نے 25 سال قید کی سزا کا حکم دیا۔ تو یہ معاملہ تھا کیا؟ یہ جاننے کے لیے 30 ستمبر 2024 کے دن جڑاں میں ہونے والے واقعات پر نظر ڈالتے ہیں۔ زیارت بی بی کے بیٹے ابرار حسین کی خواہش تھی کہ وہ اپنی والدہ کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر خود الوداع کرنے جاتے، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ صدام حسین نے انہیں روک دیا اور کہا کہ آپ لوگوں کو اسلام آباد آنے جانے کا خرچہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم اگر ان کو ایصال ثواب کی نیت سے عمرے کے لیے بھجوا رہے ہیں تو اسلام آباد میں ان کو کوئی تکلیف پہنچنے نہیں دیں گے۔ ابرار حسین کے مطابق یہ سن کر ان کی فکر ختم ہو گئی۔ مقامی لوگوں کے مطابق صدام حسین ہر سال 4 سے 5 لوگوں کو ثواب کی غرض سے عمرے پر بھجواتے تھے۔ اسلام آباد پہنچ کر ان 5 افراد نے اپنے اپنے گھروں میں فون پر رابطہ کیا اور خیریت سے پہنچنے کی اطلاع دی اور یہ بتایا کہ اگلے دن انہیں جدہ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ ابرار کے مطابق اگلی صبح ان افراد کو گلخان نامی شخص ملا، جس کا تعارف صدام حسین کے دوست کے طور پر کروایا گیا۔ گلخان نے دعویٰ کیا کہ اس کے ہاں 20 برس بعد اولاد ہوئی ہے اور اسی لیے وہ عمرے پر جانے والوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ان 5 افراد کو نئے جوتے، کپڑے اور کچھ گفٹ پیک دیے۔ گلخان نے عمرے پر جانے والے افراد سے کہا کہ جوتے اور کپڑے آپ لوگوں کے لیے ہیں اور گفٹ پیکٹ میرے ایک دوست آپ سے جدہ ایئرپورٹ پر وصول کر لیں گے۔ ان لوگوں نے ابتدا میں یہ چیزیں لینے سے انکار کیا، لیکن پھر صدام حسین نے فون پر کہا کہ ہم آپ کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، آپ میرے دوست کا اتنا سا کام نہیں کر سکتے۔ ابرار حسین کے مطابق جدہ جانے کے بعد ابتدا میں ان کی والدہ سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوا، جس پر وہ کچھ فکر مند تھے۔ تقریباً ایک ہفتے بعد ابرار حسین کی اپنی والدہ زیارت بی بی سے جب بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ جیل سے بول رہی تھیں۔ انہیں جو گفٹ پیک دیے گئے تھے ان میں منشیات تھیں۔ تحفے میں دیے گئے جوتوں کے تلووں میں بھی منشیات تھی۔ ابرار کہتے ہیں کہ یہ سن کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی والدہ نے انہیں بتایا کہ جب وہ جدہ ایئرپورٹ پہنچے تو ان کے سامان کی تلاشی لی گئی، جس میں تمام 5 افراد کے سامان سے مجموعی طور پر 5 کلو آئس برآمد ہوئی، جس کے بعد انہیں ایئرپورٹ پر ہی حراست میں لے لیا گیا۔ انہوں نے اس کے بعد فوراً اپنے خاندان والوں کو بتایا اور وہ صدام حسین کے ڈیرے پر پہنچے۔ صدام حسین بھی یہ بات سن کر بظاہر پریشان ہو گئے اور انہیں کہا کہ وہ ان کی رہائی کا بندوبست کرتے ہیں، لیکن پھر صدام حسین اپنے گھر والوں سمیت غائب ہو گئے۔ سعودی عدالت نے ان 5 افراد کو 17 فروری 2025 کو 25 سال قید کی سزا کا حکم سنایا۔ اس کے علاوہ اس گروہ کے 2 ارکان جنہوں نے گفٹ پیک کی شکل میں منشیات وصول کرنا تھیں، ان کو بھی سعودی عرب کی سیکیورٹی فورسز نے حراست میں لے کر سزائیں سنائیں۔ ادھر پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے اس واقعے کے بارے میں باقاعدہ تحقیقات کا آغاز 6 نومبر 2024 کو کیا۔ ملزم صدام حسین شاہ کے وکیل نے لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر کر رکھی ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ صدام حسین شاہ اس معاملے میں بے قصور ہیں اور ان کا منشیات کی اسمگلنگ کا کوئی سابقہ ریکارڈ بھی نہیں ہے۔ اس درخواست میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ صدام حسین کی طرف سے جتنے لوگوں کو بھی ماضی میں سعودی عرب بھجوایا گیا ان سے کوئی رقم نہیں لی گئی اور تمام لوگ عمرہ کر کے وطن واپس آ چکے ہیں۔ پاکستان سے سعودی عرب جاتے اور واپس آتے ہوئے ان کی مکمل چیکنگ کی گئی، جبکہ سعودی عرب میں گرفتار ہونے والے ان 5 لوگوں کے ساتھ منشیات کا کب اور کہاں معاملہ ہوا، اس بارے میں صدام حسین کی جانب سے دائر درخواست میں لا علمی اور لا تعلقی کا اظہار کیا گیا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے BBC کو بتایا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے ان 5 افراد کی رہائی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔
اور اس سلسلے میں پاکستان میں موجود سعودی سفارت خانے کی وساطت سے سعودی حکومت کے ساتھ بات چیت بھی چل رہی ہے۔ طلال چودھری نے بتایا کہ حکومت پاکستان نے سعودی سفارت خانے کی وساطت سے متعلقہ ریکارڈ بھجوا دیا ہے اور یہ آگاہ کیا ہے کہ منشیات اسمگل کرنے والے گروہ کے ملزمان پاکستان میں حراست میں لیے جا چکے ہیں، اس لیے سعودی عرب میں جو بے گناہ افراد زیر حراست ہیں ان کو انسانی ہمدردی کی بنا پر رہا کیا جا سکتا ہے۔ تاہم طلال چودھری کا کہنا ہے کہ اس بارے میں حتمی فیصلہ سعودی حکومت نے اپنے قوانین کے مطابق کرنا ہے۔ 40 سالہ نیر عباس جو سعودی عرب میں زیر حراست ہیں، ان کی والدہ جمیلہ بی بی کا کہنا ہے کہ ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں تو بے گناہ گرفتار ہونے والے 5 افراد کو رہا کیا جانا چاہیے۔ وہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کو بھی درخواستیں بھجوا چکے ہیں کہ انسانی ہمدردی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پر رحم کیا جائے۔ زیارت بی بی اور انور بی بی کی عمریں 80 سال سے تجاوز کر چکی ہیں۔ اس کے علاوہ امام مسجد محمد ریاض اور ان کی بیوی شمیم بی بی کے 2 بچے معذور ہیں۔ میاں بیوی کی گرفتاری کے بعد بچوں کو خالہ اپنے گھر لے گئی ہیں۔